بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبیلہ بنو سلیم کے ایک شخص کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربضہ نام ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ وہاں ان کے پاس اونٹ تھے اور ان کو چرانے والا ایک ضعیف آدمی تھا۔ میں بھی وہاں ان کے قریب ہی رہتا تھا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کے چرواہے کی مدد کروں گا اور آپ کے فیوض حاصل کروں گا، شاید اللہ جل شانہ آپ کی برکات سے مجھے بھی نفع عطا فرما دیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا ساتھی وہ ہے، یعنی ایسے شخص کو میں اپنا ساتھی بنا سکتا ہوں جو میرا کہنا مانے۔ اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو کوئی مضائقہ نہیں، ورنہ میرے ساتھ رہنے کا ارادہ نہ کرو۔ میں نے پوچھا کہ آپ کس چیز میں میری اطاعت چاہتے ہیں؟ فرمایا، جب میں کوئی چیز کسی کو دینے کے لیے مانگوں تو سب سے بہتر چھانٹ کر دو۔ میں نے قبول کر لیا اور ایک زمانے تک ان کی خدمت میں رہا۔ ان کو معلوم ہوا کہ اس گھاٹ پر جو لوگ آباد ہیں ان کو تنگی ہے۔ مجھ سے فرمایا کہ ایک اونٹ میرے اونٹوں میں سے لاؤ۔ میں نے حسب وعدہ تلاش کیا تو ان سب میں بہترین اونٹ نر تھا، جو بہت سیدھا ہوا تھا اور جیسا کوئی جانور ان میں نہیں تھا۔ میں نے اسے لے جانے کا ارادہ کیا، لیکن مجھے خیال ہوا کہ اس کی خود یہاں بھی جفتی وغیرہ کے لیے ضرورت تھی۔ اس کو چھوڑ کر باقی اونٹوں میں جو سب سے بہتر اور افضل جانور تھا وہ اونٹنی تھی۔ میں اس کو لے گیا۔ اتفاق سے حضرت کی نظر اس اونٹ پر پڑ گئی جس کو میں مصلحت کی وجہ سے چھوڑ کر گیا تھا۔ مجھ سے فرمانے لگے، تم نے مجھ سے خیانت کی۔ میں سمجھ گیا اور اس اونٹنی کو واپس لا کر تو وہ اونٹ لے گیا۔ آپ نے حاضرین نے مجلس سے مخاطب ہو کر فرمایا، دو آدمی ایسے چاہیے جو ایک ثواب کا کام کریں۔ دو شخصوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، ہم حاضر ہیں۔ فرمایا، اگر تمہیں کوئی عذر نہ ہو تو اس اونٹ کو ذبح کر کے اس کے گوشت کے اتنے ٹکڑے کیے جائیں جتنے گھر اس گھاٹ پر آباد ہیں، اور سب گھروں میں ایک ایک ٹکڑا اس کے گوشت کا پہنچا دیا جائے، اور میرا گھر بھی اس میں شمار کر لیا جائے، اور اس میں بھی اتنا ہی جائے جتنا جتنا اور گھروں میں جائے، زیادہ نہ جائے۔ ان دونوں نے قبول کر لیا اور تعمیل ارشاد کر دی۔ جب اس سے فارغ ہو گئے تو مجھے بلایا اور فرمایا کہ مجھے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ تم میرے اس وعدے کو جو شروع میں ہوا تھا بھول گئے تھے، تب تو میں معذور سمجھتا ہوں، یا تم نے باوجود یاد ہونے کے اس کو پسے پشت ڈال دیا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ میں بھولا تو نہیں تھا، مجھے وہ یاد تھا، لیکن جب میں نے تلاش کیا اور یہ اونٹ سب سے افضل ملا تو مجھے آپ کی ضرورت کا خیال پیدا ہوا کہ آپ کو خود اس کی ضرورت ہے۔ فرمانے لگے، محض میری ضرورت کی وجہ سے چھوڑا تھا؟ میں نے عرض کیا، محض اسی وجہ سے چھوڑا تھا۔ فرمانے لگے، میں اپنی ضرورت کا وقت بتاؤں؟ میری ضرورت کا وقت وہ ہے جب میں قبر کے گڑھے میں ڈال دیا جاؤں گا۔ وہ دن میری محتاجی کا دن ہوگا۔ تیرے ہر مال میں تین شریک ہیں، ایک تو مقدر شریک ہے، معلوم نہیں کہ تقدیر اچھے مال کو لے جائے یا برے کو، وہ کسی چیز کا انتظار نہیں کرتی، یعنی جس مال کو میں عمدہ اور بہتر اور اپنے دوسرے وقت کے لیے کارآمد سمجھ کر چھوڑ دوں، معلوم نہیں کہ دوسرے وقت کے لیے میرے کام آ سکے گی یا نہیں، تو پھر اس وقت کیوں نہ اس کو آخرت کا ذخیرہ بنا کر اللہ کے بینک میں جمع کروں۔ دوسرا شریک وارث ہے، جو ہر وقت اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب تو گڑھے میں جائے تاکہ وہ سارا مال وصول کرے۔ تیسرا تو خود اس مال کا شریک ہے کہ اپنے کام میں لا سکتا ہے، بس اس کی کوشش کر کہ تو تینوں شریکوں میں کم حصہ پانے والا نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مقدر اس کو لے اڑے کہ وہ ضائع ہو جائے، یا وارث لے اڑے۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ تو اس کو جلدی سے حق تعالی شانہ کے خزانے میں جمع کر دے۔ اس کے علاوہ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور یہ اونٹ جب مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے تو کیوں نہ اس کو اپنے لیے مخصوص کر کے محفوظ کر لوں اور آگے بھیج دوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔